بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اما بعد۔ اس مجلس میں ہمت بندھانے والے اسباب کیا ہیں؟ مایوسی کا حملہ ہوتے رہتا ہے، پس ہمتی پیدا ہوتی رہتی ہے، کبھی اجتماعی زندگی میں، کبھی انفرادی زندگی میں، کبھی کسی فن کے اعتبار سے، کبھی تصنیفی کام میں، کبھی دوسروں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر مایوسی کا حملہ، پست ہمتی کا حملہ انسان کی طبیعت پر ہوتے رہتا ہے۔ اس سلسلے میں 30 باتیں ہیں، 30 پہلو ہیں قابل غور۔ جس کی وجہ سے بلند ہمتی پیدا ہوگی۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے ہیں، دیہات والوں کے بھی ہیں، کم ذہن والوں کے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف انبیاء یا اولیاء کے نہیں، ہم جیسے گناہ گاروں کے بھی ہیں۔ اللہ کے خزانے ایک امام بخاری پر، ایک حضرت تھانوی پر خالی نہیں ہو گئے۔ اللہ کی ذات کمزور نہیں ہو گئی، مجھے دینے سے عاجز نہیں بن گئی۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات، ماضی کے ذکر کے بجائے ماضی سے عبرت لیتے ہوئے، گزشتہ کی غلطیوں سے عبرت لیتے ہوئے مستقبل کا ممکنہ منصوبہ بنانا چاہیے۔ جو کر سکتے ہیں وہ کریں، صرف ماضی کی شکایتوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ میں نے حفظ صحیح نہیں کیا تھا، اب عالم کورس کیسے پڑھوں؟ ابتدائی پارے کچے رہ گئے، اب آخر کے پاروں میں محنت سے کیا ہوگا؟ اول دوم میں محنت کی ہی نہیں، اب سوم میں محنت کرنے سے کیا ملے گا؟ بنیاد ہی کچی ہے میری۔ ذکر ماضی چھوڑ دو، گزشتہ کی کوتاہیوں کے تذکرے چھوڑ دو، مستقبل کا منصوبہ بناؤ، عملی اقدام۔ اب کیا کر سکتا ہوں میں؟ گزشتہ کی کوتاہیوں کی تلافی کے ساتھ موجودہ کام کروں گا میں۔ تیسری بات، اب دل ٹوٹا ہوا ہے، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں۔ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اب آدمی بجائے قسمت پر رونے کے، حال کو ضائع کرنے کے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لیں۔ کتنی باتیں ہو گئی سب؟ چوتھی بات ہے
اللہ کی مہربانی کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوگا، ان کے فضل اور غیبی نصرت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا، چاہے اسباب سارے ہوں، ذہین ترین آدمی ہوں، عمر وہی دینے والے ہیں، عقل وہی چلانے والے ہیں، بر وقت یاد دلانے والے وہی ہیں، کرتے وہی ہیں۔ ہمارا کیا کمال ہے؟ ہماری مثال تو بس ایسی ہے کہ بچے سے ٹیچر پورا ہوم ورک کرواتے ہیں اور کروانے کے بعد کہتے ہیں واہ بیٹا بہت اچھا لکھا آپ نے، قلم تو پیچھے ٹیچر نے ہی پکڑا تھا۔ زندگی اللہ دیتے ہیں، توفیق اللہ دیتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں واہ بندے تو نے فلانا عمل کر لیا۔ تو عمل کرنے سے ہی فضل متوجہ ہوتا ہے، بے عملی سے فضل متوجہ نہیں ہوتا۔ ناکارے پن پر فضل متوجہ نہیں ہوتا، میدان چھوڑ دینے پر اللہ کا فضل متوجہ نہیں ہوتا، عمل پر ہی فضل ملتا ہے۔ پانچویں بات یہ سوچا کرو کہ اللہ چاہ لیں گے کم وقت میں زیادہ دے دیں گے، سیئات کو حسنات سے مبدل کر دیں گے۔ بری مثالیں، حضرت وحشی نے کتنا بڑا گناہ کیا، حضرت حمزہ کو بے رحمی سے قتل کرنے کا۔ اللہ نے مسلمہ کذاب کے قتل کا کام بھی ان سے لیا، ٹھان لیا انہوں نے۔ اللہ اگر ریکوری کرنے پر آ جائے، تلافی کرنے پر آ جائے، جنید بغدادی کیا تھے پہلے، مالک بن دینار کیا تھے پہلے، بشر حافی کیا تھے پہلے، نجاست کی جگہ پر قرآن کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، کہاں رکھوں اسے؟ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے، کوئی پاکیزہ جگہ دکھ نہیں رہی، چلو کھا ہی لوں، میں خود کھا لوں۔ اس طرح کے واقعات بھی لکھے ہوئے۔ چھٹی بات، جتنے انسان کامیاب ہوئے ہیں وہ ناکامیوں کی سیڑھیاں چڑھ کر ہی کامیاب ہوئے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیدا ہوتے ہی مکہ مکرمہ میں دعوت دیتے ہی اسٹیج سج گیا؟ ناکامیاں ہی کامیابیوں کی سیڑھیاں ہیں، فہرست ہے پوری، علماء کی، اولیاء کی، سائنسدانوں کی، ناکامیوں کو جھیلا، مدرسوں سے نکال دیا گیا، اسکول سے اخراج ہوا، ساتھی مذاق اڑاتے تھے لیکن وہ خاموش نہیں ہو گئے۔ ناکام وہ نہیں ہے جو امتحان میں فیل ہو گیا، ناکام وہ نہیں ہے جو میدان میں ہار گیا، ناکام وہ ہے جو ہمت ہار گیا، حوصلہ ہار گیا، مایوسی کو اپنے اوپر قبضہ دے دیا، قوت عمل کو مفلوج کر دیا۔ میدان جنگ ہارنے کے بعد ایک بڑے فوجی نے دیکھا چونٹی دیوار پر چڑھتی ہے گرتی ہے، چڑھتی ہے گرتی ہے، اس نے نہیں چھوڑا میدان، میں کیوں چھوڑوں؟ کمزور ذہن عالم دین نے دیکھا
پانی کا قطرہ گر رہا ہے، پتھر پر گر رہا ہے، سوراخ کر دیا اس نے۔ پانی کا کمزور قطرہ پتھر میں سوراخ کر سکتا ہے، اللہ کا کلام میرے ذہن و دماغ کو کیوں نہیں بدل سکتا ہے؟ ایسے دسیوں واقعات ہیں۔ ساتویں چیز ہے، سوچا کرو اپنے سے زیادہ کمزور ہے دنیا میں۔ اندھے پڑھ رہے ہیں، کیا میں اندھا ہوں؟ گونگے بہرے پڑھ رہے ہیں، کیا میں معذور ہوں؟ جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والے، پیر سے لکھنے والے، بریل لینگویج ہاتھ سے پڑھنے والے، وہ پڑھ سکتے، میں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ ملک پیٹ پر اسکول ہے نیم پاگل بچوں کا۔ ہم گئے آپ کے صدر مدرس صاحب کے ساتھ، معلمہ صاحبہ کو دیکھ کر وہ پاگل بچے دوڑے آگے، امی امی کہہ کے۔ نیم پاگل، مینٹل جسے آپ کہتے ہیں، کپڑوں کا پورا ہوش نہیں، وہ پڑھ رہا ہے۔ ایسا تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے عقل کی۔ اپنے سے کمزوروں کو دیکھو، جب وہ پڑھ سکتے میں کیوں نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ 8ویں بات ہے کہ نصیحت کے بعد ذہنیت بدل لینا چاہیے۔ جاتے ہیں لوگ بڑے بڑے اللہ والوں کے پاس، جانا بھی چاہیے، پوچھتے ہیں میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، لیکن جانے سے پہلے جو دماغ میں بھرا ہوا تھا واپسی کے بعد بھی وہی ہے، وہی کیسٹ دہرائے گا پھر۔ نصیحت کے بعد ذہنیت بدلو، ڈیلیٹ کر دو پرانی چیزیں، پھینک دو بازو کے گڑھے میں۔ اب ذہن و دماغ میں وہ باتیں بٹھاؤ یا لکھ کر لگاؤ، اپنے سامنے لکھ کر لگا لو۔ تعویذ سمجھو ان باتوں کو جو تمہیں نصیحت کے طور پر کہی گئی، بار بار پڑھو تاکہ شیطان حاوی نہ ہو جائے۔ حضرت شاہ صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک طالب علم نے آ کر ایسا ہی کہا۔ اس شیطان کو مزہ ہی آتا ہے بیوی شوہر کو لڑانے میں، بہت مزہ آتا ہے طالب علم کو مدرسہ چھڑانے میں۔ پتہ ہے کتنے علاقے کھڑے ہوں گے، کتنے خاندان کھڑے ہوں گے، رکاوٹیں ڈالے گا وہ۔ کتنی باتیں ہو گئی صاحب؟ 8 باتیں ہو گئی۔ نویں چیز ہے، فطرت کا، خدا کا اصول یہی ہے، جب بندہ ممکن کر دیتا ہے تو اللہ ناممکن کر دیتے ہیں۔ جو اپنے بس کا کر دیتا ہے تو اللہ اپنی قدرت کا کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اپنے بس کا مجاہدہ، اپنے بس کی قربانی تو دو، ہم راستے کیوں نہیں کھولیں گے؟ چلو تو صحیح 1-2 قدم، سہارا دے دیں گے ہم۔ حدیثوں میں یہی کہا گیا، چلتا تو نہیں ہے، بے عمل بنا بیٹھا ہے، اللہ کی مدد گھر آ جائے، لقمہ منہ میں آ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ 10ویں بات، حل خود تلاش کیجیے۔ نفسانی امراض ہیں، کوشش کیجیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت السالک اٹھائیے، احیاء العلوم اٹھائیے جب مایوسی غالب ہونے لگ جائے، ابن قیم کے مضامین اٹھائیے، مختلف نفسیات کی کتابیں دیکھیے، دوا آپ خود تلاش کریں، آپ خود کھڑے ہو کر سنائیں۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے، اپنے اندر جب میں کوئی کمی دیکھتا ہوں، گناہ دیکھتا ہوں،
تو میں اس کے بارے میں لوگوں کو سناتا ہوں، تقریر کرتا ہوں تاکہ میرا علاج ہو جائے۔ حل خود تلاش کیجیے، حل آپ کیجیے، آپ کا درد آپ ہی سمجھیں گے، کہاں پر ہے، پیٹ میں کہاں پر ہے، کس انداز کا ہے۔ 11ویں بات، بڑے کہتے ہیں فلانا کام فلانا کام فلانا کام، مکمل ان کی تقلید نہیں ہو سکی، حوالگی نہیں ہو سکی، تعمیل نہیں ہو سکی۔ آپ جو کر سکتے ہیں وہ کر کے بتائیے، آپ جو کر سکتے ہیں وہ کر کے بتائیے۔ قرات میں کہا جواہر نہیں بتا سکا، عربی ادب میں بتاؤ، عربی ادب میں گل نہیں کھلا سکا، اردو میں بتاؤ، اردو میں نحو صرف میں نہیں ہو سکا، سیرت میں کر کے بتاؤ، تاریخ میں کر کے بتاؤ۔ جس موضوع کی طرف آپ کی طبیعت چلتی ہے، علمی میدان میں نہیں چل سکا، رفاہی میدان میں کر کے بتاؤ، تصنیف و تالیف میں نہیں ہو سکا، میدانی کام میں کر کے بتاؤ۔ محاذ ہے خدمت دین کا، کچھ تو میدان سنبھالیے، امت کے کسی زخم کا تو مرہم بنیے۔ کتنی باتیں ہو گئی بھائی؟ 12ویں بات ہے بھائی، کامیابی تو کام سے ہوگی، ذکر و فکر سے ہوگی۔ کام کا نام ہی کامیابی ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ کام کا نام ہی کامیابی ہے۔ کام کریں گے تو اخلاص آئے گا، کام کریں گے تو ترقی ہوگی، کام کریں گے امت کو نفع ہوگا۔ کام ہی کامیابی ہے۔ کام چھوڑ کر آدمی کامیابی تلاش کرے۔ ناکامی کسے کہتے ہیں؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ ناکامی جنت سے محرومی ہے۔ ناکامی ایک ہی ہے ہمارے پاس، اللہ کی ناراضگی۔ تیرہویں بات یہی ہے کہ مخلص کبھی ناکام نہیں ہوتا، ناکام ہے ہی نہیں آپ۔ جب اللہ کے لیے میدان ہار گئے تب بھی ناکام نہیں۔ کمپٹیشن اور مسابقے میں نمبر نہیں آیا، اللہ کے لیے مسابقے میں حصہ لیا، ناکام ہے ہی نہیں آپ۔ کتاب چھپ کر نہیں آئی، ناکام نہیں ہے آپ۔ دنیا نے ہمت افزائی نہیں کی، ناکام نہیں ہے آپ۔ اللہ کے لیے کیا ہے تو ناکامی کچھ نہیں ہے۔ وما کان ربک نسیا، اللہ بھولنے والا نہیں ہے کسی نیکی کو۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ ہے نیکی کی قدر کرنے والے، کام کی قدر کرنے والے۔ دنیا کیا قدر کرے گی، کیا دے گی؟ کتنی باتیں ہو گئی بھائی؟ 14ویں بات یہ ہے ایک طالب علم کا امتیازی نمبر آ گیا، کوئی حسد نہیں، کوئی حقارت نہیں، بہت مبارک ہو اسے، لیکن عجب کے ساتھ آیا، کبر کے ساتھ آیا، کمال کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا۔ ظاہری طور پر تو امتیازی ہے، حقیقت میں ناکام ہے۔ اور ایک آدمی امتیازی نہیں آیا، رینکر نہیں آیا، لیکن اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، محنت کا تسلسل رہا، کامیاب رہے گا وہ۔
امتیازی تھا، محنتی نہیں تھا، امتیازی آیا، محنت چھوڑ دیا، ناکام ہو جائے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، محنت تو ایمان پر موت تک ہے۔ 15ویں بات آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میری مصیبت بڑی ہے یا اللہ کی قدرت بڑی ہے؟ کیا بڑی ہے صاحب؟ مصیبت بڑی ہے، کمزوری بڑی ہے، میرے مسائل بڑے ہیں، اللہ کی قدرت بڑی ہے۔ دعا کیوں نہیں کرتا آدمی؟ یہی سوچ کر بہت بڑے پرابلم میں ہوں میں۔ 16ویں بات ہے مشیر کے مکمل حوالے ہو جائے۔ مشورہ تو کرتا ہے لیکن اطاعت نہیں کرتا، نصیحتیں سنتا ہے، پلے نہیں باندھ لیتا، داڑھ میں مضبوط نہیں رکھ لیتا، یاد نہیں کرتا اسے کہ مجھے میرے مشیر نے کیا نصیحت کی تھی۔ 17ویں بات یہ چھوڑنے کے بعد کیا ہوگا سر؟ چھوڑ دوں گا حفظ میں، چھوڑ دوں گا مدرسہ، چھوڑ دوں گا تعلیم۔ چھوڑنے کے بعد جو میری صورتحال ہونے والی ہے اور دوسروں کی ہو چکی ہے وہ بہتر ہے، یا کچھ کم عمل کے ساتھ مدرسے میں رہوں یہ بہتر ہے؟ چبوترے پر چلے جاؤں گا تو 2 حرف بھی نہیں آئیں گے، یہاں پڑا رہوں گا بڑوں کے مشورے سے، 1 حرف تو روزانہ آئے گا، 1 مسئلہ تو آئے گا، فرض نمازیں تو محفوظ رہیں گی، اللہ والوں کا ماحول تو دکھے گا، کان میں کوئی خیر کی بات تو پڑے گی۔ چھوڑنے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ دائیں بائیں سب دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سوچا کرو۔ 18ویں بات، جب سینے میں قرآن آ سکتا ہے تو دوسرا علم کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ قرآن یاد کر لیا، قرآن کے ذریعے سے علماء کرام اپنا علمی سفر شروع کرتے تھے، یہ پہلو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ 19ویں چیز ہے بتائے گئے موانع کو چھوڑیے۔ بتایا جا رہا ہے فلانا دوست چھوڑیے، کہا جا رہا ہے غیر حاضری بند کیجیے، بار بار یاد دہانی کی گئی دعوتوں میں مت جائیے، فلانے آدمی سے ملاقات مت کیجیے، یہ مانع ہے آپ کی زندگی میں، یہ رکاوٹ بن رہی ہے، لیکن آدمی موانع ختم نہیں کرے گا، پال کے رکھے گا۔ وہ تو ایسا ہی ہو گیا نا، یاد آ گیا حضرت شاہ صاحب کا سنایا ہوا لطیفہ، کنویں میں چوہا گر گیا، آ کر مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا تو مولوی صاحب نے کہا بھائی پھول پھٹ جائے تو اتنے ڈول نکالو، اس نے سارے ڈول نکال دیے، آ کر کہا مفتی صاحب سے آپ نے جتنے ڈول کہتے اتنے نکال دیے، بدبو ختم نہیں ہوئی۔ پریشان ہو گئے وہ صاحب، بہت غور کر کے کہا چوہا نکالا یا نہیں نکالا؟ کہا چوہا نہیں نکالا، پہلے چوہا نکالنا تھا پھر اتنے ڈول نکالتا، جو رکاوٹ ہے وہ تو ختم کرو۔ بیسویں بات ہے، میرے استاد مفتی صبی اختر صاحب دعوت برکاتہم نے فرمایا تھا کہ امتحان مظہر صلاحیت ہے، مدار صلاحیت نہیں، مظہر صلاحیت ہے، صلاحیت کے ظاہر کرنے کی جگہ، مدار صلاحیت نہیں۔ امتحان میں اظہار نہیں کر سکا تو میں ناکام ہوں، سال بھر محنت کرتا ہے، اظہار کر نہیں پاتا ہے، بول نہیں پاتا ہے، ماحول کی وجہ سے، کسی اور عذر سے، اندرونی خوف کی وجہ سے، ممتحن کی سختی کی وجہ سے،
طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے۔ 21ویں چیز، جو چیز عام طور پر جو سبب تعلیم سے محروم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت حالات میں ہوں مولوی صاحب میں، بہت حالات ہیں۔ والد صاحب میرے شرابی ہیں، والدہ میری گھروں میں کام کرتی، بہت حالات ہیں، قرضے میں ہیں بھائی میرے، بہن کے نکاح کرنے، والد صاحب پر بیماری کے حملے ہو گئے، اسی لیے میں تعلیم چھوڑنا چاہتا ہوں۔ بڑے مشورہ دیں، پوری نوعیت سامنے رکھ کر تو بات الگ ہے، لیکن عام طور پر نفس کا زبردست فریب ہے۔ کیا بھائی آپ کے اوپر حالات غزہ سے بڑے آگے، سیریا سے بڑے آگے، رشیا کے کمیونسٹوں سے بڑے حالات آگے، ترکی کے مصطفیٰ کمال اتاترک سے بڑے حالات آگے، انگریزوں نے جو علماء کرام کو ذبح کیا یہاں پر اس سے بڑے حالات آگے، زندہ لاشیں ہیں گھروں میں، گزارے کے لیے نہیں ہیں، فاقے آگے، کچھ بھی نہیں، اور جن پر آئے تھے انہوں نے اس کے باوجود پڑھا۔ حالات علم چھوڑنے سے بدلیں گے، حالات بازار میں بیٹھنے سے بدلیں گے۔ طلب علم کی برکت سے اللہ دنیا کے حالات بھی بدلتے ہیں۔ دعا کا ماحول تو یہاں پر ہے، اللہ کی مددیں کھینچنے والے اعمال تو یہاں پر ہیں۔ تنگیوں میں کام کیا، فاقوں میں کام کیا، ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ 22ویں چیز ہے بھائی، دل میں انکسار ہو، یہ بہتر ہے اعجاب کے مقابلے میں۔ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، میں بہت کمزور ہوں، اللہ کی قدرت کو یاد کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے۔ تواضع بزدلی کا نام نہیں، تواضع اللہ کی عظمت کے استحضار کا نام ہے۔ اعجاب کے بجائے طبیعت میں انکسار ہو، یہ اچھی بات ہے۔ میں کیا کروں گا، اللہ ہی کریں گے، مجھ سے نہیں ہوگا، اللہ کے کرنے سے ہوگا۔ حضرت علی میاں فرماتے تھے تم سب بن سکتے ہو سوائے صحابی اور نبی کے۔ صحابی نہیں بن سکتے اس لیے کہ نبی نہیں ہے، نبی نہیں بن سکتے اس لیے کہ وہ اللہ کی تقسیم ہے، اصطفاء اور انتخاب ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں پہلے ہندوستان کی عوام میں کام کروں گا، عوام سے تجار میں جائے گا کام، تاجروں سے علماء میں جائے گا، علماء کو لے کر عرب عوام میں کام کروں گا، عرب عوام سے عرب کے تاجروں میں، عرب کے تاجروں سے عرب کے علماء میں، پھر عرب کے علماء کو لے کر یورپ میں کام کروں گا۔ لوگوں نے کہا حضرت کیسے ہوگا، کون کرے گا اتنا بڑا کام؟ میں نے کب کہا کہ میں کروں گا؟ میں نے تو کہا اللہ کریں گے، یہ تو میرے منصوبے ہیں، یہ تو میرے خاکے ہیں۔ 23ویں چیز ہے مزاج بنا لو، مقصد زندگی ہے دل لگی نہیں۔ مجھے تو من چاہی نہیں کرنا ہے، رب چاہی ہی کرنا ہے، جی چاہی نہیں کرنا ہے، جی نہیں مان رہا ہے، طبیعت لگ نہیں رہی ہے۔ طبیعت کے بندے ہو، جی کے بندے ہو۔ چوبیسویں چیز ہے تعلیم چھوڑ دیا، دنیا کمائے۔ آٹو چلانے کے لیے کیا محنت کرنا نہیں پڑتا؟ انجینئر بن گئے تو کیا محنت کرنا نہیں پڑتا؟ ڈاکٹر صاحب کو کیا محنت کرنا نہیں پڑتا؟ 8 گھنٹے محنت کرتے ہیں، ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں لوگ، 14 گھنٹے محنت کرتے ہیں۔ مزدور کیا محنت نہیں کرتے؟ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل۔
25ویں بات، جس عمر میں جس کام کا آپ سے مطالبہ ہے وہی کام کیجیے. بس آپ سے اس عمر میں مطالبہ پڑھنے کا ہے، کمانے کا نہیں. اب کمانے کا غم سوار مت کرو. والد کو تمہاری کمائی کی نہیں، قرض کی ادائیگی میں دعا کی ضرورت ہے. 26ویں بات، اپنے ہم عمروں کی مت سنیے، تجربہ کاروں کی سنیے. استاد نے 1 گھنٹہ سمجھایا، آپ پڑھ سکتے ہو. گیا پرانے دوست کے پاس، کہاں سے ہوتا ہم سے، یہ بیکار ہے، اپنے سے نہیں ہوگا ہم سے. یہ لوگ تو بولتے رہتے ہیں، جان نہیں چھوٹے گی ان سے، مناتے رہیں گے. اپنے ہم عمروں، ناکام، آوارہ، اوباش، آپ کے علاقے میں چلر قسم کے لوگوں کی بات کو آدمی اہمیت دیتا ہے، لیکن اپنے اکابر کی بات کو اہمیت نہیں دیتا. ہم عمروں کی نہیں، اپنے مخلص اساتذہ کی بات کو یاد رکھو. 27ویں بات ہے، دوسروں سے موازنہ چھوڑ دے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. اللہ نے جس کو جو دے دیا وہ بہتر ہے. کسی کو رنگ دے دیا، کسی کو دولت دے دی، کسی کو اچھے گھر میں پیدا کر دیا، اچھا مکان دے دیا، اولاد زیادہ ہے. کچھ بھی ہو، اے اللہ جس کو آپ نے جو دیا وہی بہتر ہے. اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک، آپ نے ہی دیا. حکیم جی نے، ڈاکٹر صاحب نے جس کو میٹھی دوا دی وہی بہتر ہے، جس کو کڑوی دوا دی وہی بہتر ہے. آدمی دوسروں کو دیکھ کر اپنے آپ کو نہ گھلائے. فلانے کی طرح میں پڑھوں گا، ہمت بڑھانے کے لیے تو ٹھیک ہے، مایوس کرنے کے لیے اپنے آپ کو غلط ہے. آپ جتنا کر سکتے ہیں کر کے بتائیے. فلانا 100 کلو اٹھایا، آپ بھی 100 کلو اٹھائیں، ضروری نہیں ہے. 50 اٹھا سکتے ہیں 50 اٹھائیے. ہو سکتا ہے کل 150 اٹھا لیں گے آپ انشاءاللہ، لیکن اٹھائیے دوسروں سے موازنے کے بغیر. ہر ایک کا سفر الگ الگ ہوتا ہے. ایک طالب علم یہاں پر پہنچا 10 بجے، بمبئی سے نکل کر پہنچا. دوسرا طالب علم 10 بجے پہنچا ظہیر آباد سے نکل کر. دونوں 10 بجے پہنچے، لیکن بمبئی سے آنے والا لمبی مسافت طے کر کے آیا، زیادہ محنت کر کے آیا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے ہیں نا کتنے دے رہا ہے، اللہ یہ دیکھتے ہیں کتنے میں سے دے رہا ہے. 2 آدمی نے آ کر 10 روپے کا چندہ دیا. 1000 کماتا ہے 10 روپے دیے، اور 100 کماتا ہے اس میں 10 روپے دیے. بڑا سخی وہ ہے جو 100 روپے کما کر 10 روپے دے رہا ہے. دیکھنے میں دونوں 10 روپے دے رہے ہیں. والدین سے دعا کی درخواست کرنا چاہیے، عاجزی سے کرنا چاہیے، مقصد بنا کر کرنا چاہیے. آسمان پھڑ کے چلی جائیں گی دعا. آپ لجاجت سے درخواست کریں گے وہ تو وہیں آنسو نکل جائیں گے. میرے بچے نے دعا کی درخواست کی، پیسے مانگتے ہیں، دعا کی درخواست نہیں کرتے ہیں. اندھا لاڑ چاہتے ہیں، حصول علم کے لیے دعا کی درخواست نہیں کرتے. 29ویں بات ہے، اللہ تعالیٰ سے امید بہت بڑی طاقت ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اللہ سے امید کرو. اللہم ثبت رجاءک فی قلبی، اے اللہ آپ کی ذات سے امید میرے دل میں بسا دیجیے.
بسا دیجئے میرے دل میں آپ کی ذات سے امید ہے. کھول دیں گے اللہ تعالیٰ ذہن و دماغ، بنا دیں گے مستقبل میں حالات. امیدیں باندھو، کام لیں گے اللہ میرے سے. میرے اساتذہ کی دعائیں ہیں، میرے والدین کی ہے، میرے بڑوں کی ہے، مختلف پہلو امید بندھانے والی. اور آخری بات، جتنی مشقت ہوگی اتنا اجر زیادہ ہوگا. حدیث پاک میں ہے کہ جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کو دوہرا ثواب ملے. ثواب ہی تو چاہیے، اور کیا چاہیے؟ ثواب کہتے ہیں آخرت کی کرنسی کو، ثواب کہتے ہیں اللہ سے قرب کو. ایک طالب علم نے 5 منٹ میں یاد کر لیا، میں نے آدھے گھنٹے میں یاد کیا. میرا ثواب مشقت کی وجہ سے زیادہ ہوگا، مشقت میرے اجر کو بڑھا دے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.